اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرنے والی حالت میں، ہر امت بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا وہ جو تم لوگ عمل کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم سے کلام کرتی ہے حق کے ساتھ، بے شک ہم لکھوا لیتے تھے اس کو جو تم لوگ عمل کرتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں، یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کل امتن تمام امتیں، اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کی منتشر حالی میں ان کی روحانی ربوبیت کے لیے انبیاء بھیجے، زمانے کے تقاضے کے تحت قواعد جلالی اور جمالی کے ساتھ، ایمان اور بینات کے ساتھ انبیاء کو مختص بالقوم کر کے قیام عدل و انصاف کے لیے کتابیں اور میزان دے کر بھیجا۔ یعنی مختلف انبیاء مختلف اقوام کی طرف بھیجے گئے اپنی کتاب کے ساتھ۔ دنیا میں ہر امت اپنی کتاب رکھتی ہے، اسی لیے کہا کل امتن تدعی الی کتابیہ، یعنی کل امت کے پاس کتاب ہے۔ ہر آسمانی کتب کا یہ وصف ہے کہ وہ اپنے زمانے کے علم کے ساتھ آنے والے زمانوں کا علم بھی رکھتی ہیں، اس لیے ہر نبی کی کتاب اپنے اندر آنے والے زمانے کے لیے وصیت رکھتی ہے۔ یہ بات تمام کتب، تمام الہامی کتب سے ثابت ہے کہ ہر کتاب ایک کامل وجود کی آمد کی بشارت اپنے اندر رکھتی ہے، اور یہ کامل وجود حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جاسیہ، یوم جاسیہ یعنی حشر کا قائم ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، اور اس دن کل انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے پناہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف جھکنا، یہ جاسیہ کی تفسیر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حشر کا زمانہ کہلایا، اور قرآن کریم نے اس زمانے کو اول الحشر کہا، یعنی پہلا حشر۔ اور اس زمانے میں غلبہ اسلام کے سامنے دنیا کی تمام قومیں بے بس نظر آئیں۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ینطق نطق کرنا، یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو کہ ناطق ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم کتاب مبین، یعنی کائنات سے، جو کہ ایک فعلی کتاب ہے، اور ایک دوسری کتاب کتاب مکنون جو کہ فطرت انسانی کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں سے تمام مراتب حق کا اور
خلقی سے روشناس کرانے والا ہے، یعنی تمام تخلیق کے علم سے اور حق سے اور ملکیت اور ربوبیت کے علم سے روشناس کرانے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کائنات کی مثالوں سے اور فطرت کی مثالوں سے اپنی آیتوں کو پیش کرتا ہے۔ ہم مادیت میں دیکھتے ہیں کہ مادیت میں جو تخلیقات کا علم ہے، اس میں تمام مخلوقات، ان کے جوڑے، ان کے گھر، ان کے گوشت، ان کا بال اور خال بھی انسانوں کے کام آتے ہیں، کیونکہ انسان ان پر حاکم ہے۔ اسی طرح روحانیت میں امت مسلمہ کا یہ مقام ہے کہ امت مسلمہ تمام امتوں پر حاکم ہے، کیونکہ ہر نبی اور اس کی امت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے بنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے آپ کی کتاب قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ حشر اور یوم جاسیہ کی یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا ایک یہ پہلو ہے۔ کائنات کے فلسفے سے یہ ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ جانوروں کا حال یہ ہے کہ جب انسان کا وجود آیا تو جانوروں کو فطری طور پر ایک غلامی کی نسبت لگ گئی، کیونکہ جانور اور دوسری مخلوقات انسان کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے انسان ان کا حقیقی وارث ہے، اور جب حقیقی وارث آ گیا تو دوسرے کو غلامی کی نسبت لگ گئی۔ اسی طرح روحانیت میں مسلمانوں کا وجود ہے، جسے تمام اقوام عالم کو غلامی کی نسبت لگ جاتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لولا کلمات کے راز کے حامل ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مالک الکل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، عقل کل ہیں، جب جامع جمیع الانبیاء بن کر تشریف لائے تو پھر ان کی امت مسلمہ کہلائی۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی امت بننے والی ہے۔ جس طرح جانوروں کی فطرت میں ہے کہ وہ انسان کے مغلوب ہو کر رہیں، اسی طرح کافروں کا مقدر ہے کہ وہ مسلمانوں سے مغلوب ہو کر رہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اللہ مومنوں کے اعمال کو کبھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ روح عمل کا نتیجہ ہے، اور جب روح پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مرتی نہیں ہے۔ اعمال سب کے لکھے جاتے ہیں، مومنوں کے بھی لکھے جاتے ہیں اور کافروں کے بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن یاد مومن کے اعمال ہی کیے جاتے ہیں، تعریف ان کی ہی ہوتی ہے، وہی دنیا کے لیے نمونہ بنتے ہیں، ان پر دل سے صلاۃ والسلام بھیجا جاتا ہے۔ جب مسلمان قرآن ناطق کی روح کے ساتھ اٹھے تو حشر اول ہوا، تمام کافر ظالم حکومتوں کا حشر ہوا، وہ مغلوب ہوئیں۔ یہ حشر دوبارہ ہوتا رہے گا۔ قرآن ناطق مسلمانوں کو ان کے اندر کی کتاب مکنون کو دکھا کر ان کو باطنی مقام کی طرف لے جاتا ہے، ان کو اپنا ذکر یاد کراتا ہے۔ یہ آخری رحمت کا سامان ہے۔ اس میں داخل ہو کر مسلمان قرآن کریم کو بطور حجت مخلوق کے سامنے رکھنے والے بنیں گے۔ پھر تمام امتوں کو ان کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لانے کی تاکید موجود ہے۔ تو دعا الہ کتابی ہا، اور جو نیک اور صالح عمل کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ، کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائے تدبیر دیکھ، مسلم استی سینہ راہ از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیاد دار۔ اگر مسلم ہے تو اپنے سینے میں آرزو زندہ رکھ، اس قرآنی آیت کو ہر پیش نظر رکھ کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔